لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حجاج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہنمائے حج عمرہ و زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے شعبہ مطبوعات و نشر کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالم اسلام کی معروف شخصیت فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا. حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے ضروری ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں. اور دوسری نصیحت میں حجاج کرام سے یہ کروں گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام عبادات میں ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے حج کے مبارک سفر سے پہلے حج عمرے کے احکام کو تفصیل سے سیکھ لیں اور جان لیں، اور اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے تمام احکامات کو واضح فرما دیا. اور جب آپ نے حج کیا تو آپ اپنے صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. مکۃ المکرمہ. روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے. اس میں کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز 5 وقت اپنا رخ کرتے ہیں. ان کے دل اس عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حج کا سفر کیا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. یہی وہ عظیم منزلت والے عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی وہ جگہ ہے جس کے ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے. یہی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو دنیا میں بسنے والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا نزول فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس پر اس بات کو واضح فرما دیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. فقد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس وقت تک ایک شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب استطاعت حج نہ کر لے. حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو. حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھوں مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روئے زمین پر ہر وہ چیز میسر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے.
حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریضے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں۔ ضیوف الرحمان کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ حکومت خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، ان گنت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آرام اور سہولیات کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں بالکل تردد نہ کریں۔ ہم اس مقدس سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کی 3 قسمیں مشروع ہیں، اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ وہ حج کی کون سی قسم کے مطابق حج کر رہا ہے۔ حج کی وہ 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ ان تینوں قسموں میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج تمتع ہی کی تاکید فرمائی۔ حج تمتع کی تعریف یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے آخری عشرے میں عمرے کا احرام باندھے، عمرے سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اسی سال 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے یا اس جگہ سے جہاں حاجی مقیم ہو حج کا احرام باندھے۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میسر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھے، ایسی حالت میں حج قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا۔ حج قران کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میں سر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد طواف قدوم کرے، سعی کرے اور یوم نحر تک اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم حج تمتع ہے، اس کے بعد قران اور اس کے بعد حج افراد۔ حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاجی میقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے۔ میقات 5 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کا تعین فرمایا ہے، اور حجاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے، اور وہ 5 میقات ہیں۔ ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جحفہ شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، یہ مقام آج کل السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جو کہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذات عرق یہ اہل عراق یا اہل مشرق کا میقات ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں، اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے، لہذا حاجی اور معتمر کے لیے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں، اور جان بوجھ کر میقات سے بلا احرام باندھے۔ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس اپنی میقات پر لوٹے اور احرام باندھے، اور ایسا نہ کرنے کی شکل میں اس پر دم واجب ہوگا، جسے جانور کی قربانی کی شکل میں حرم کی حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔
اے مسلمان بھائی، اگر آپ زمین کے راستے سے، گاڑی سے یا کسی اور سواری سے سفر کر رہے ہیں تو میقات پر پہنچنے کے بعد اگر میسر ہو تو غسل کر لیں، اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اور اپنی صفائی کا اہتمام کریں اور اپنی احرام کی 2 چادروں کو باندھ لیں۔ معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے احرام ان کا عام لباس ہے، البتہ ایسے کپڑے نہ پہنیں جن میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس کے بعد عمرے کی نیت ان الفاظ سے کہنی چاہیے: لبیک عمرہ۔ اور آپ اگر سمندر کے راستے سے یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو عام طور پر میقات آنے سے پہلے ہی آمد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ احرام باندھ لیا جائے، اور اگر آپ اپنے وطن سے ہی احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمرے کی نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب عمل ہے، تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمرے کی نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ محترم حجاج کرام، حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔